بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر تحریک انصاف کے سربراہ اور موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ وزیر اعظم کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان سے 14 دن کے اندر جواب طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے نوٹس میں لکھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر کیوں نہ پارٹی کا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے۔ ایرانی حکومت نے بلوچستان میں بجلی کی جلد بحالی کی یقین دہانی کروا دی۔ وزیر توانائی حماد اظہر نے ایرانی سفیر کو ٹیلی فون کیا اور ایران میں بجلی شارٹ فال کے باعث بلوچستان کے کچھ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر بات چیت کی۔ اس موقع پر ایرانی سفیر نے وزیر توانائی حماد اظہر کو بجلی کی جلد بحالی کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی حکومت بجلی کی جلد از جلد بحالی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے مختلف اضلاع میں حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ طالبان ہلمند کے مرکزی شہر میں داخل ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صوبائی کونسل کے سربراہ عطا اللہ افغان نے بتایا ہے کہ ہلمند کے شہر لشکرگاہ میں شہر کے بڑے حصے پر طالبان قابض ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لشکرگاہ شہر کے 5 اضلاع پر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا اور جھڑپوں کے دوران پولیس چیف بھی ہلاک ہو گیا۔ کورونا ویکسین لگوانے والے شہریوں کو $100 دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ نیو یارک کے میئر نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے حکومتی منصوبے کے تحت عوام کو ویکسین لگوانے کے لیے اس انعام کی پیشکش کی ہے۔ نیوز بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ کورونا کے خلاف ویکسینیشن سب سے اہم ہے اور اگر ہم ویکسینیشن پر بات نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے حل کی بات نہیں کر رہے۔ برطانیہ رواں ہفتے سے غریب ممالک کو 100 ملین کورونا ویکسین خوراکوں کی پہلی کھیپ فراہم کرنا شروع کر دے گا۔ اس بات کا وعدہ حکومت برطانیہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ کینیا، کمبوڈیا، جمیکا اور فلپائن سمیت دولت مشترکہ کے اتحادی ممالک کو فراہم کی جائے گی، جس میں ایسٹرازینیکا کی خوراکیں بھی شامل ہوں گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ G7 کے سربراہی اجلاس میں دنیا کے بڑے صنعتی ممالک کے رہنماؤں نے غریب ممالک کو کورونا ویکسین کی 1 ارب خوراکیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ عراق میں آرمی کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 5 فوجی ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران عراقی آرمی کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 5 فوجی ہلاک ہو گئے۔ تاہم ہیلی کاپٹر کو آپریشن کے ذریعے مزاح لگا یا پھر فنی خرابی کے باعث نیچے گرا، اس حوالے سے تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ امریکہ نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک پر بھارتی حکومت کو خبردار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن گزشتہ روز جو بائیڈن حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد پہلی بار بھارت کے دورے پر پہنچے، جہاں انہوں نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک پر بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی دہلی انسانی حقوق کے معاملے کو پس پشت نہ ڈالے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر سندھ میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کا فیصلہ۔ سندھ کی ایپیکس کمیٹی نے افغانستان کی صورتحال کے باعث صوبے بھر میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ نے اداروں کو تمام کالعدم اور فرقہ وارانہ تنظیموں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کچھ عناصر فرقہ وارانہ نفرتوں کو اور بڑھانے کی کوششیں کریں گے۔ انہوں نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد اور دیگر مشکوک سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ آزاد کشمیر الیکشن، نون لیگ کا اسلام آباد میں دھرنا دینے پر غور۔
مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر الیکشن میں مبینہ منظم دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے اور اسلام آباد میں دھرنے پر غور کیا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے ٹکٹ ہولڈرز کا اسلام آباد میں اجلاس ہوا، جس میں دھاندلی کے شواہد میڈیا کے سامنے لانے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی تشکیل پر بھی غور کیا گیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں شروع۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، جبکہ مکہ میں 2 لاکھ اور مدینہ میں 70,000 کمرے عمرہ زائرین کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ہوٹلوں میں عمرہ زائرین کے استقبال کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ وزارت حج و عمرہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مکہ میں 2 لاکھ اور مدینہ میں 70,000 کمرے عمرہ زائرین کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ ہوٹل ٹاورز صفائی ضوابط کی مکمل پابندی رکھیں گے اور ہوٹل میں عمرہ زائرین کے ہر گروپ کے استقبال کے لیے ملازم تعینات ہوں، جبکہ مشکوک مسافروں کو الگ ٹھہرانے کے لیے الگ کمرے ہوں۔ عید الاضحیٰ پر 27 لاکھ سیاحوں کی خیبر پختونخوا آمد، 66 ارب روپے کا کاروبار۔ صوبائی حکومت نے عید الاضحیٰ پر سیاحوں کی آمد کے بارے میں رپورٹ جاری کر دی، جس میں بتایا گیا ہے کہ سیاحتی مقامات پر 27 لاکھ سے زائد افراد کی آمد سے 66 ارب روپے کا کاروبار ہوا۔ یہ رپورٹ محکمہ سیاحت کی جانب سے جاری کی گئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سیاحتی علاقوں میں صرف 4 روز کے اندر مجموعی طور پر 27 لاکھ 70 ہزار سیاحوں کی آمد ہوئی۔ پنجاب بھر کے تمام سکول 2 اگست سے کھول دیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر کے تمام سرکاری و نجی سکول 2 اگست 2021 سے کھول دیے جائیں گے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے پیغام میں وزیر تعلیم نے لکھا کہ تمام تعلیمی اداروں میں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ ایک دن میں 50% طلبہ کو سکول بلانے کی اجازت ہوگی۔ ڈاکٹر مراد راس نے کہا ہے کہ عالمی وبا کرونا وائرس کے SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بحرین کے ساتھ اقتصادی و تجارتی روابط بڑھانے کے لیے متمنی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی روشنی میں اقتصادی ترقی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ بحرین کے ساتھ اقتصادی و تجارتی روابط بڑھانے کے متمنی ہیں۔ یہ بات انہوں نے منامہ میں بحرین کے ولی عہد نائب سپریم کمانڈر اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات کے موقع پر کہی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں $3 اور مقامی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 950 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں $3 کا اضافہ ہوا اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت $1822 کی سطح پر پہنچ گئی۔ امریکی سینٹ نے $1 ٹریلین کا انفراسٹرکچر بل منظور کر لیا۔ امریکی سینٹ میں پیش کیے گئے انفراسٹرکچر کے بل کے حق میں 67 اور مخالفت میں 32 ووٹ ڈالے گئے۔ تمام 48 ڈیموکریٹس، 2 آزاد اور 17 ریپبلکنز نے بل کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ رقم سڑکوں، پاور سیکٹر، ریلویز، براڈ بینڈ، پینے کے صاف پانی، ماحول اور ایئرپورٹس پر خرچ کیے جائیں گے۔ امریکی سینیٹرز نے اسے سنگ میل قرار دیا ہے۔ امریکی ریاست الاسکا میں زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری۔ امریکی جیولوجیکل سروس کے مطابق ریاست الاسکا میں زلزلے کی شدت 8.2 ریکارڈ کی گئی۔ متاثرہ علاقے میں 2 بار آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے، جن کی شدت 6.2 اور 5.6 تھی۔ امریکی حکومت نے جزیرہ نما علاقے میں سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی۔ زلزلے کا مرکز ریاست الاسکا کا جنوب مشرقی علاقہ تھا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی ماہرین کی ٹیم آئندہ ماہ
دورہ کرے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی ٹیم اگست کے وسط میں پاکستان آئے گی۔ عوام کے لیے ایک اور اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تیل اور گیس کے بھاری ذخائر دریافت کر لیے گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تیل اور گیس کے شعبے سے ملک کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں FR لکی مروت سے تیل و گیس کے بھاری ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اس نئی دریافت سے 11.8 MMCFD گیس جبکہ 945 بیرل یومیہ تیل حاصل ہوگا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔